نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، آج ہم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا ایک کلپ جو سید مودودی کی تفسیر کے حوالے سے ہے اسے ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ جماعت کانگریسیہ بار بار اس کلپ کو لے کر وائرل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ سید مودودی جو ہے وہ بغض صحابہ میں مبتلا ہے۔ گو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسے رجوع بھی کیا اور وہ اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ ہم ان کا وہ رجوع لگائیں گے بھی۔ اور اس کے علاوہ سید مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود پڑھایا اور بہت کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھائیں گے۔ حتیٰ کہ جو لوگ جماعت کانگریسیہ کے ڈاکٹر اسرار کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں سید مودودی کے خلاف، وہ خود ان کے جاہل، ان پڑھ اور غلط بیانی کرنے والا یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا، مسلک دیوبند کا بڑا مدرسہ جامعہ بنوریہ العالمیہ کا فتویٰ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، یہ آپ اوپر دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو ڈاکٹر اسرار کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو جماعت اسلامی کو چھوڑ چکے ہیں۔ بھائی تمہارے مولوی تمہارے خلاف بطور دلیل استعمال ہو سکتے ہیں، ہمارے اکابرین ہمارے خلاف بطور دلیل استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ہمارے کوئی اکابر نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ بھائی تم اپنا اگر بنا کر پیش کرتے ہو تو پہلے ان کے خلاف وہ فتویٰ تو ختم کراؤ جس کو وہ کہتے ہو کہ وہ غلط بیانی کرنے والے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، غلط مسائل بتاتے ہیں، پھر اس کو بطور دلیل حیرانگی کی بات ہے۔ آئیے یہ ان کا جو کلپ ہے وہ دیکھیے۔ سورۃ التحریم کی ایک آیت ہے، اس کی وہ تشریح فرما رہے ہیں۔ عجیب نظر آئی ہے آج میں نے خاص جب تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں، انہوں نے اپنے حواشی میں شاہ ولی اللہ کے ترجمے کا ذکر کیا، انہوں نے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کا بھی ذکر کیا، ان دونوں کے ترجمے کا تو ذکر کیا جس میں کجی کا لفظ آیا ہے، لیکن شاہ عبد القادر کے ترجمے کا ذکر نہیں کیا جس میں کجی کا لفظ نہیں آیا۔ اب یہ جو انتخاب ہے کہ ایک شے کو اختیار کرنا ایک کو نہ کرنا، حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو صاحبزادے جو ہیں، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، دونوں چوٹی کے مترجم ہیں اور وہی سب سے زیادہ مستند مترجم مانے گئے ہیں۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ وہ بامحاورہ ہے، شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مستند ترین ترجمے وہی۔ تو اگر شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی نگاہ میں آیا اور شاہ رفیع الدین کا بھی آیا تو شاہ عبد القادر کا کیوں نہیں آیا، جنہوں نے اس سے ہٹ کر ترجمہ جو ہے اختیار کیا؟ یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ در حقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے، اور اسی میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس کی وہ تشریح فرماتے ہیں اور اس میں وہ ترجمہ مولانا مودودی کا یہ ترجمہ ہے، آپ اوپر دیکھ لیں کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی، سیدہ حفصہ علیہ السلام اور سیدہ عائشہ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ یہ لفظ تو خیر انہوں نے نہیں کہے، اصل ترجمہ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس پر جو تبصرہ فرمایا ہے کہ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ جو ہے وہ مجھے لگا کہ ان کے اندر ان کا بغض تھا، اور انہوں نے، اور نشانی یہ ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ ترجمہ وہ خود کہہ رہے ہیں، ویڈیو میں آپ نوٹ فرما لیں، یہ اوپر سن لیں کہ یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین کا بھی ہے، شاہ ولی اللہ کا بھی ہے، لیکن بھائی انہوں نے شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے نا وہ نہیں لکھا، تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ وہ گستاخ ہیں۔ یعنی نہ شاہ ولی اللہ گستاخ ہیں، نہ شاہ رفیع الدین گستاخ ہیں جن کی نقل سید مودودی نے کی ہے، نہ وہ بدنیت ہیں، لیکن سید مودودی جو ان کا نقل، ان کا ترجمہ، ان کا موقف بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو موقف ہے ان کی مرضی ہے کہ شاہ عبد القادر کا وہ ترجمہ لیتے، چونکہ انہوں نے نہیں لیا تو اس لیے وہ جناب وہ گستاخ ہو گئے۔ یہ بات کوئی ماننے والی ہے؟ کوئی صاحب عقل اس کو مان سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے آخرت میں بڑے مضطرب تھے سید مودودی سے اپنی اس جو سخت کلامی یا اسے کہیں یا یہ فتویٰ بازی کہیں یا بہتان بازی کہیں، اس کی معافی وہ مانگنا چاہتے تھے۔ نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں وہ یہ چاہتے تھے
کہ یہ جو کانگریسی ہیں کسی صورت میرے بارے میں نرم ہو جائیں. انہوں نے تو نرم ہوا بعد میں دیکھ لیا, انہوں نے تو کوئی نرمی دکھائی نہیں ہے کہ شاید میں سید مودودی کے خلاف بولوں گا تو میرے خلاف جو دیوبندیوں کے فتوے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے اور لوگ میری طرف آ جائیں گے. ایسا ہوا نہیں. تو خود بخود ان کے دل میں یہ خلش یقیناً ہوگی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے سید مودودی پر بہتان لگا کے, اور وہ اس لیے وہ آخر میں گئے. وہ میں انشاءاللہ آگے آ کے اس کا بیان کرتا ہوں. آئیے دیکھیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب, یہ تفسیر تو انہوں نے بڑا کہہ دیا نا, یہ ہمارے سامنے ہے, آپ دیکھ لیجئے گلدستہ تفاسیر. اور حضرت مولانا عبدالقیوم حاجر مدنی, مفتی عبدالستار, عبدالقادر, قاضی محمد عثمان نئے متمم دارالعلوم دیوبند, یہ سارے حضرات ہیں. ڈاکٹر خالد صاحب, اسلم شیخ پوری صاحب, انہوں نے یہ سارا مرتب کیا ہے, حاشیہ لکھا. اور یہ مجموعہ ہے گلدستہ تفسیر جو ہے, یہ تفسیر مظہری, تفسیر عثمانی, ابن کثیر, معارف القرآن, اور جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا حاشیہ ہے وہ بھی, اور جناب مولانا کاندلوی کا بھی, یہ ساری اس کے اندر انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں. یہ وہ اتنی اہم معتبر تفسیر ہے ان جماعت کانگریسیہ کی جو ڈاکٹر اسرار کو بطور دلیل استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھیے اس کے صفحہ نمبر, اس کی جلد 7 ہے گلدستہ تفاسیر کی, اور صفحہ نمبر 213 ہے, 212. اس کے اوپر فقط سغت قلوب کا ترجمہ وہ لکھ رہے ہیں. آئیے دیکھیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. یہ تو کہتے ہیں, وہ کہہ کہ تمہارے جو دل ہے راستے سے ہٹ گئے, یہ کہہ رہے ہیں ٹیڑھے ہو گئے. اور نیچے آپ پڑھ لیں کہ رائے حق پر قائم نہیں رہے, رائے حق سے ہٹ گئے. یہ مولانا مودودی کی تفسیر سخت ہے یا یہ الفاظ سخت ہیں؟ کسی کو, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو نظر آ گیا ہوگا, لیکن جو بطور دلیل استعمال کرتے ہیں ان بے شرموں نے اپنی تفسیر تو کم از کم پڑھ لو. یہ آپ کا مجموعہ ہے, تمام مفسرین کا وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں. ایک یہ 2-3 میں خوراکیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ, اس سے آپ لوگوں کا فاقہ ہوگا. تفسیر حقانی, یہ عمدۃ المفسرین, عمدۃ المحدثین, مولانا عبدالحق حقانی الدہلوی, ان کی تفسیر حقانی ہے, بڑی معتبر دیوبندیوں کی تفسیر ہے. آپ اس کا ذرا آئیں, اس کا ایک جائزہ لے لیں, اور پھر نیچے حاشیہ بھی اس کا پڑھ لیں. حضرت حفظہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدہ عائشہ کے بارے میں چونکہ یہ آیت تھی, تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا نام لکھ کر کہ دونوں کو اس کمینی کرنے پر متنبہ کرتا ہے, اس کمینی کرنے پر متنبہ کرتا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ لفظ موجود نہ ہو, منہ مانگا جرمانہ میں ادا کروں گا. یہ تفسیر آپ کے سامنے, منہ مانگا, یعنی کمینی حرکت اس کو کہا ہے مولانا عبدالحق حقانی, جو ان کے امام المحدثین, فخر المفسرین, اور پتہ نہیں کیا کچھ انہیں کہا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ تفسیر دیکھی نہیں تھی, ورنہ وہ جناب مولانا مودودی پر گلہ نہ کرتے. اس پر فتویٰ نہیں لگتا کہ اس کے دل میں بغض تھا. آگے دیکھیں, نیچے حاشیہ بھی پڑھ لیں اسی صفحہ پر, تفسیر حقانی جلد ہفتم صفحہ نمبر 176, نیچے حاشیہ نمبر 2, فقط صغت قلوبکما. اس کے اندر کہتے ہیں کہ مینی مفسرین نے یہ لکھے ہیں, صحیح بخاری کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے, اور اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے مینی مائل ہونے کے ہیں, یعنی تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں. عام مفسرین کا قول ہے کہ حق سے مائل ہو گئے ہیں, بعض کہتے ہیں ابھی سازش کی طرف مائل ہو گئے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے. مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے ایمان یا دین میں خلل ہوا, رائے حق سے جو ہے وہ ہٹ گئے اور جو ہے وہ سازش کی طرف مائل ہو گئے. یہ نیچے حاشیہ انہوں نے لکھا ہے. اور آگے چلیں, یہ جناب ہدایت القرآن, یہ صدر مدرس مولانا سعید پالنپوری صاحب, سارے ان کو جانتے ہیں, دیوبند کا بہت بڑا نام, ابھی کچھ سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. آئیے دیکھیے, یہ تفسیر ہدایت القرآن کے اندر, یہ پاکستان کے اندر مل رہی ہے, صفحہ نمبر 328 کے اوپر. یہی سورۃ التحریم کی تشریح میں لکھتے ہیں سوال و جوابات, تو کہتے ہیں کہ دونوں ازواج اپنی پارٹی کی ازواج کے ساتھ مل کر جوش و خروش کے ساتھ سامنے آئیں گی, تو مظاہرے کے جواب میں مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں, اس میں کہیں بغض نہیں آئے گا. مولانا مودودی نے جو لکھا ہے شاہ ولی اللہ,
اور شاہ رفیع الدین کی کاپی کر کے ان کا ترجمہ جو انہوں نے لیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا مودودی صحابہ کا بغض رکھتے تھے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ بالکل بغض نہیں ہوں گے، یہ نقل کرتے تو یہ بغض نہیں تھا۔ وہ مولانا عبدالحق حقانی کا ترجمہ کرتے کہ تم دونوں نے کمینی کی، وہ بھی جناب توہین نہیں ہوتی، توہین ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تفسیر مولانا مودودی نے ان کا ترجمہ لیا ہے، شاہ رفیع الدین ان کے بیٹے کا لیا ہے، اس وجہ سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ گستاخی ہے۔ ہدایت القرآن کا یہ آگے تھوڑا سا جا کے پھر صفحہ آپ دیکھ لیں 325 اسی سورۃ التحریم کی وہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے گھر میں لائے۔ جب وہ سیدہ حفصہ نے دیکھا کہ وہ آپ کی دوسری جو اہلیہ تھی ان کو ان کے گھر لے آئے، وہ گھر میں نہیں تھی، بعد میں انہوں نے دیکھا تو ان کا وہ جو قول ہے وہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے گھر میں لائے، کسی اور بیوی کے گھر میں نہیں لے گئے، معلوم ہوا کہ میری حیثیت آپ کی نظر میں 4 پیسے کی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ کون سی یعنی آپ نے ترجمہ کیا، کس جگہ یہ روایت لکھی ہے 4 پیسے کی، کہ میری حیثیت آپ کی نظر میں 4 پیسے کی بھی نہیں ہے، سیدہ حفصہ کہہ رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیں، اس سے بھی بغض جو ہے وہ نہیں نکلا۔ یہ روح المعانی، یہ اوپر دیکھ لیں، یہ ترجمہ روح المعانی میں علامہ الوسی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ بہرحال اسی ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسی کلپ کا اگلا حصہ جو ترجمہ یہاں انہوں نے کیا، پھر وہ مولانا حسین مدنی کا نام لے رہے ہیں جو کانگریسی تھے، ان کا وہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے وہ کیا۔ مدنی صاحب مولانا مودودی پر تو انہیں نظر آ گیا کہ یہ بغض صحابہ اس سے نکلے گا، انہیں اپنے سے پہلے گزر ہوئی ہے، یہ جو ان کے امام شاہ عبدالحق حقانی دہلوی جو تھے، وہ ان کی تفسیر ان کو نظر نہیں آئی، نہ ہی ان کو ترجمہ نظر آیا شاہ ولی اللہ کا حسین مدنی صاحب کو، نہ ہی شاہ رفیع الدین کا نظر آیا۔ وہاں پر انہیں نہیں پتہ چلا کہ یہ دونوں بغض صحابہ میں مبتلا تھے، انہیں نظر آیا تو جناب مولانا مودودی صاحب کا دیکھ کے انہیں نظر آ گیا، نہ انہیں نہرو کا نظر آیا تھا، نہ انہیں گاندھی کا وہ نظر آیا تھا، انہیں صرف نظر آیا تھا تو جو پاکستان کے حمیتی تھے یا جو ان کا جو ایک گمراہ کن نظریہ تھا مسئلہ قومیت، نہ جو اس کے مخالف تھے، ان کے اندر انہیں بغض نظر آ گیا تھا، یعنی اللہ کا خوف بھی ان کے اندر ختم ہو گیا تھا۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی شدید یہ یعنی غلط فہمی تھی، اور ان کی بہت بڑا ان سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کے لیے وہ مضطرب تھے، اور آخر میں انہوں نے معافی مانگی کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے اب بھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، 5 لاکھ درہم کا مال غنیمت۔ حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالے مروان ابن حکم کو بخش دیا، بس یہ واقعہ آ گیا، ہبہ کر دی۔ اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان نے خیانت کی، وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں۔ اسی کا نتیجہ خاص کر کے سیدنا عثمان کا ذکر کر کے کہتے ہیں، اور انہوں نے حضرت مروان کو خمس دیا تھا۔ میں وہ روایت بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن چونکہ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے آگے ہم نے کچھ اور حوالے دینے، میں صرف سیدنا عثمان کے بارے میں جو انہوں نے مروان کو یا دیگر اپنے رشتہ داروں کو مال دیا، مولانا مودودی کیا کہتے ہیں یہ نتیجہ آگے انہوں نے خود لکھ دیا، جس کے اندر رتی بر بھی خوف خدا ہو۔ وہ تحریر پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا مودودی سیدنا عثمان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ آئیے پڑھیے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 321 ہے۔ اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان کے طرز عمل کی تشریح۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقربا کے ساتھ معاملے میں جو طرز عمل اختیار فرمایا، اس کے متعلق میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ شبہ نہیں آیا کہ معاذ اللہ وہ کسی بدنیتی پر مبنی تھا۔ ایمان لانے سے قبل سے ان کی شہادت تک ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین اور محبوب ترین صحابیوں میں سے تھے۔ دین حق کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی نہایت پاکیزہ، یہ آپ سارا آپ دیکھ لیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ اسے صلہ رحمی کا تقاضا سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت میں جس صلہ رحمی کا حکم آیا ہے، اس کا تقاضا اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہو، وہ اس سے دریغ نہ کرے۔ یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ آگے کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی، یعنی یہ جو طرز عمل سیدنا عثمان نے کیا ہے، مولانا مودودی کہتے ہیں اجتہادی غلطی، یعنی اس پر ان کو ایک اجر ملا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو انہوں نے صلح رحمی کا یہ فعل کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو مال دیا ہے، عہدے دیے، اس پر ان کو اللہ کی طرف سے ایک اجر عطا ہوا ہے۔
یہ کہتے ہیں نہیں بغض عثمان میں وہ مبتلا تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر مولانا مودودی رحمہ اللہ شدید علیل ہیں اور بیمار ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، تو انہوں نے امریکہ کا سفر کیا. وہاں پر جا کر انہوں نے سید مودودی سے ملاقات کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے تلخ نوائی کی جو ہے وہ معافی مانگنی تھی ان سے. وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے تلخ نوائی کی تھی مجھے یقین ہے یوم محشر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور میں نے سنا بھی یہ تھا کہ وہ بہت تلخ مزاج کے آدمی ہیں، مسیلے اور جلالی انداز کے، لیکن انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا. بلکہ جماعت کے جو دوسرے لوگ آ رہے تھے وہاں میں نے دیکھا انہیں وہ اس طرح ویلکم نہیں کر رہے تھے. پروفیسر خورشید صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انیس آئے تو ان کی طرف ان کا التفات نہیں تھا وہ خاص، لیکن مجھے انہوں نے ویلکم کیا. اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہش مند تھے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے معالجین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی ملاقات نہ کرے سوائے قریبی رشتہ دار کے. تو اس سے یہ کہ مجھے اطمینان ہوا، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تقدر یا رنج نہیں ہے. یہ اطلاع جناب عبد الرحیم ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا. یعنی یہ کہ ہمارا ساتھ تو چھوڑ گیا، مجھ سے تو اختلاف ہو گیا، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور یہ ابھی اسی دور کی بات ہے تقریباً. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے یہ عبد الرحیم صاحب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس پوسٹ پر ہے، کہاں ہے. بہرحال انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ ایک کھانے میں شریک تھے، وہاں مولانا مودودی تھے اور چند اور حضرات تھے. تو وہاں مولانا نے جیسے گفتگو میں ذکر آ جاتا ہے، تو میرا جب تبصرہ ہوا، میرے بارے میں جب تذکرہ ہوا تو مولانا کا تبصرہ یہ تھا، جس کی تائید مزید مجھے بفلو میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی، جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا. بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے. یہاں پر کہتے ہیں یہ تو تلخ نوائی کی معافی مانگ رہے تھے، وہ صحابہ کا جو انہوں نے غلط لکھا ہے ڈاکٹر اسرار، اس پر جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے. بے وقوف جاہلو کہ صحابہ کی اگر انہوں نے گستاخی کی تھی تو اس ضمن میں اگر ڈاکٹر اسرار اگر اسے درست سمجھتے تھے تو پھر ایسے بندے سے تلخ نوائی کرنے میں کون سی جو ہے معافی ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاں ان کے لیے خراج تحسین اور ان کو اجر ملتا. معافی کس چکر میں وہ مانگنے جا رہے تھے اگر مولانا مودودی کو گستاخ سمجھتے؟ یعنی اتنے جاہل اور ڈنگر ہیں کہ بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہانہ کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار وہاں گئے، کوشش کرتے رہے، ملاقات نہیں ہو سکی، ڈاکٹروں نے منع کیا، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ مولانا مودودی وفات پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. وہاں پر گئے اور باقاعدہ انہوں نے سید مودودی کی جنازہ ادا کی. اللہم اغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جنازہ پڑھی کے پاس، احمد فاروق کے پاس. تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں گا. اچھا وہاں جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا پروگرام ٹورنٹو میں تھا اور وہاں سے کچھ 100 میل کے قریب ہے بفلو. بس یہ نیاگرا فال درمیان میں آتی ہے اور بفلو ہے. تو میں نے معلوم کرانا چاہا تو معلوم ہے علماء سخت بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ملاقاتوں پر پابندی ہے. میں پوچھتا رہا معلوم ہے نہیں اجازت نہیں. پھر ایک دن آیا کہ اب بہتر ہے حالت، کوئی 4 دن کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے. میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا، میں نے اپنی بکنگ جو ہے آگے ایکسٹینڈ کرائی اور پھر میں انتظار رہا. اس کے بعد اطلاع آ گئی کہ انتقال ہو گئی. پھر میں گیا وہاں، اچھا ان کے وہاں بفلو میں افسوس کے لیے نماز میں شرکت کے لیے. اچھا پھر میں نے وہاں پہ جو نماز جنازہ میں امامت کی ہے. آپ نے جی ایک چند لوگ پہلے پڑھ چکے تھے. اصل میں وہ تو وہاں تو ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہوم ہوتا ہے، فیوڈل ہوم، ان کا کنٹرول ہوتا ہے. گھر میں تو ڈیڈ باڈی آنے نہیں دیتے. یہ تو چونکہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر احمد فاروق ان کا بیٹا، تو وہ لے آیا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے. تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی. جب ہم پہنچے تو 10-15 آدمی اور آ گئے تھے، انہوں نے نماز پڑھی تو میری امامت تھی. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملنے کے شدید خواہش مند تھے،
لیکن ڈاکٹروں نے سخت پابندی لگا دی تھی کہ سوائے قریبی رشتہ داروں کے کوئی نہ ملے. اس بات سے پھر جو مجھے حوصلہ ہوا اگلے سال سب 80 میں جب گیا تو میں پھر آل دی وے گیا بفلو صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کہتا کہ گیٹ آؤٹ. تم نے تو ہمارے بابا پر اور ہمارے ابا جان پر تنقیدیں کی شدید اور شدید اختلاف کیا, اب کیا لے رہے آئے ہو؟ کہ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے, ڈرتے ڈرتے گیا تھا. اس نے مجھے ویلکم کہا, مجھے جو ہے راز کیا, مجھ سے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور یہ الفاظ تب کیا دی. پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تب اس نے ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے یہ, اور یہ واقعہ بالکل اسی طرح صحیح کی اس بات ہے کہ بھائی یہ آپ دیکھ لیں ان کا کلپ. اب یہ حالت ہے کہ ڈاکٹر اسرار معافی بھی مانگ رہے ہیں اور معافی کی بھی الفاظ دیکھ لیں کہ یوم حشر سید مودودی رحمہ اللہ, مجھے یقین ہے کہ وہ معاف کر دیں جو میں نے ان سے تلخ کلامی, کوئی ماں بہن کی گالیاں ڈاکٹر اسرار نے نہیں دی تھی. یہی کیا تھا کہ ان کے اوپر بہتان لگائے تھے, اور یہ بہتان وہ ان کے دل کے اندر یہ خلش موجود تھی کہ یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے, اور پھر وہ اسی حوالے سے وہ گئے تھے. خلافت ملوکیت کے بارے میں بھی انہوں نے واضح کہا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے جو انہوں نے تنقید کی ہے, لیکن یہ اختلاف, یہ تنقید میں سے توہین صحابہ نہیں سمجھتا, ایک علمی اختلاف سمجھتا ہوں, علمی اختلاف. یہ دیکھ لیں کیوں آیا ہے, اس کے اوپر جو ہے ان کے اسباب کا اس کا تجزیہ میرے نزدیک ان کا صحیح نہیں ہے. اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, ذوالنورین ہیں, امیر معاویہ, عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید تنقیدیں کی ہیں. کچھ تھوڑی سی تنقید حضرت علی پر بھی ہے, لیکن یہ کہ ان تین پر بہت زیادہ ہے. اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا, عبداللہ ابن سبا, اس کا ذکر تک نہیں کیا, میں حیران ہوں. تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے اندر, لیکن یہ علمی اختلافات ہیں. اس کی وجہ سے تحریک سے انسان علیحدگی اختیار نہیں کرتا. تحریک سے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں, بنیادی فکر, اس میں مجھے کوئی اختلاف آج تک نہیں ہے مولانا مودودی کے فکر سے کہ اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے, اس کے لیے جماعت کا التزام لازم ہے. یہ سارا چیزیں جو ہے میں آج بھی قائم ہوں, اور اسی پر میں نے پھر اپنی رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.